نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی حیات اور بقا و ارتقاء کے لیے عفت و عصمت کا تحفظ کلیدی مقام رکھتا ہے۔ امتوں کے زوال و انحطاط کا سب سے بنیادی سبب اخلاقی بے راہ روی اور جنسی آوارگی ہوتا ہے۔ سقوط اقوام کی تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ یونانیوں کا زوال ہو، رومیوں کا سقوط ہو یا موجودہ تہذیب کا خوکھلا پن ہو، سب کے پس پردہ جنسی اور صنفی بے راہ روی کا طوفان بلاخیز کار فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عفت و عصمت پر خاص توجہ دی ہے اور اس تعلق سے ایک مکمل نظام پیش کیا ہے۔ حضرات، اسلام کی نگاہ میں عفت و عصمت انسانی زندگی کا جوہر بیش بہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر مرد و عورت کو پابند بنایا ہے کہ اس آبگینہ عفت و عصمت کا ہر صورت تحفظ کیا جائے اور کسی بھی طرح اس میں بال نہ آنے دیا جائے۔ یہ انسان کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور عقلی و اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ النور آیت نمبر 30 پر ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی جی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں کو غض بصر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سامعین و تمکین، اللہ رب العزت کے نزدیک عفت و عصمت اور پاک دامنی بڑی محبوب شے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر لوگوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حکم کی پاسداری کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 پر ارشاد فرمایا، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اسی طرح حافظین فروج کے لیے کامیابی و کامرانی کی خوشخبری سناتے ہوئے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 پر ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون۔ اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے بارے میں سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 پر ارشاد باری ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔